بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل شرح نخبۃ الفکر کے معروضی سوالات اور جوابات پڑھیں گے، جسے نیاز رضا عطاری صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہے، نخبۃ الفکر کیا ہے؟ متن ہے، شرح ہے یا حاشیہ ہے؟ نخبۃ الفکر یہ متن ہے۔ نخبۃ الفکر جو کتاب ہے یہ متن ہے، اصل ہے۔ اور بتا رہے ہیں نزہۃ النظر، نزہۃ النظر یہ جو ہے شرح ہے۔ نخبۃ الفکر یہ متن ہے اور اس کی شرح کا نام ہے نزہۃ النظر، تو نزہۃ النظر یہ شرح ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شارح نخبۃ الفکر کا نام کیا ہے؟ یعنی نزہۃ النظر، نزہۃ النظر کے جو مصنف ہیں، جو نزہۃ النظر شرح لکھنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ صحیح جواب ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شارح نخبۃ الفکر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شارح نخبۃ الفکر کا سال ولادت کیا ہے؟ یعنی علامہ ابن حجر کی ولادت کا سال کب ہے؟ 773 ہجری میں علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، شارح نخبۃ الفکر کا سال وفات ہے کتنا ہے؟ 852، یعنی علامہ ابن حجر کا سال وفات 852 ہجری ہے۔ حافظ الحدیث کہا جاتا ہے کس کو؟ 2 لاکھ حدیث یاد کرنے والے کو، 3 لاکھ حدیث یاد کرنے والے کو، 1 لاکھ کو۔ صحیح جواب ہے 1 لاکھ حدیث یاد کرنے والے کو۔ جو 1 لاکھ احادیث زبانی یاد کر لیتا ہے اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ المحدث الفاصل کے مصنف کون ہے؟ المحدث الفاصل ایک بہترین کتاب ہے، تو اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو محمد رام ہرموزی، یہ اس کے مصنف ہیں المحدث الفاصل کے۔ فن حدیث میں سب سے پہلے لکھی گئی کتاب کا نام، سب سے پہلے فن حدیث میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ موطأ امام محمد، المحدث الفاصل، موطأ امام مالک۔ صحیح جواب ہے المحدث الفاصل، یہ فن حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، خطیب بغدادی کی روایت کے قوانین پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے المسند، الکفایہ، النقایہ۔ صحیح جواب ہے الکفایہ۔ خطیب بغدادی کی روایت کے قوانین پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے کفایہ۔ سوال نمبر 10، خطیب بغدادی کی روایت کے آداب پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے الجامع لآداب الشیخ والسامع، الجامع لآداب الشیخ والسامع، یہ خطیب بغدادی کی روایت کے آداب پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے۔ ابو بکر بن بختر کہتے ہیں تمام محدثین ان کی ڈیانس کتب کے محتاج ہیں، یعنی خطیب بغدادی کی کتب کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کتابوں کے محتاج ہیں؟ تمام محدثین خطیب بغدادی کے کتابوں کے محتاج ہیں۔ قاضی ایاز مالکی نے فن حدیث میں یہ کتاب لکھی، فن حدیث میں کون سی کتاب لکھی؟ قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ نے الکفایہ، العلماء، الجامع۔ صحیح جواب ہے العلماء، یہ خطیب قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، ما لا يسمع المحدث جہلہ، یہ جز تحریر کردہ ہے ابو حفص میانجی کی، یہ جو جز ہے، ٹھیک ہے، ما لا يسمع المحدث جہلہ، یہ اسے ابو حفص میانجی نے تحریر کیا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، خبر اور حدیث فن حدیث کے ماہرین کے نزدیک مساوی ہے، مرادف ہے، متناقض ہے؟ صحیح جواب ہے مرادف ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرادف ہے، مرادف ایک ہی معنی۔ ٹھیک ہے۔ حکایت طریق المتن، یہ تعریف ہے سند کی، اسناد کی، متن کی۔ صحیح جواب ہے اسناد کی۔ حکایت طریق المتن، یعنی متن کے راستے کو حکایت کرنا، بیان کرنا، یہ جو ہے اسناد کی تعریف ہے۔
متواتر حدیث کے لیے کم از کم اتنے راوی ضروری ہیں. کتنے راوی ضروری ہیں؟ 5 7. کوئی تعداد معین نہیں، کوئی تعداد معین نہیں ہے، بس اتنا ہونا چاہیے، راوی اتنے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، عقلاً محال ہو. 17. شرح نخبۃ الفکر میں متواتر کی شرائط کی تعداد ہے. متواتر کی شرائط کتنی بیان کی گئی ہے؟ شرح نخبۃ الفکر میں متواتر کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. 18. خبر متواتر فائدہ دیتی ہے کس کا؟ ظن کا، یقین کا، اعتقاد کا. صحیح جواب ہے علم یقین کا. خبر متواتر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے. سوال نمبر 19 ہے هو الاعتقاد الجازم المطابق. یہ تعریف ہے خبر کی، یقین کی، صدق کی. صحیح جواب ہے یقین کی. هو الاعتقاد الجازم المطابق، یہ تعریف ہے یقین کی. متواتر کی شرائط کا تعلق اس سے نہیں، یعنی علم اسناد سے نہیں ہے. متواتر کی جو شرائط ہیں ان کا تعلق علم اسناد سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. متواتر حدیث اپنی شرائط کے ساتھ بہت کم ہے. یہ دعویٰ ہے کس کا؟ خطیب بغدادی کا، ابن صلاح کا، امام شافعی کا. صحیح جواب ہے ابن صلاح کا. ابن صلاح کا یہ دعویٰ ہے کہ متواتر حدیث اپنی شرائط کے ساتھ بہت کم ہے. خبر واحد کی پہلی قسم جو کتاب میں بیان کردہ ہے اسے کہا جاتا ہے خبر مشہور. ٹھیک ہے. کتاب میں جو پہلی قسم بیان کی گئی ہے خبر واحد کی وہ ہے خبر مشہور. وہ حدیث جو متواتر کی شرائط کو نہ پہنچتی ہو، یہ تعریف ہے خبر واحد کی. جو حدیث متواتر کی تعریف کو نہ پہنچتی ہو تو وہ خبر واحد ہے. وہ حدیث پاک جس کے لیے 2 سے زیادہ سندیں ہوں، یہ تعریف ہے مشہور کی. جس حدیث کے لیے 2 سے زیادہ سند ہوں تو اسے مشہور کہتے ہیں. فقہائے کرام کی رائے کے مطابق مستفیض اور جانس حدیث ایک ہی ہیں. فقہائے کرام کی رائے کے مطابق مستفیض اور مشہور دونوں ایک ہی ہیں. سوال نمبر 26 ہے وہ حدیث پاک جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو، یہ تعریف ہے حدیث مشہور کی. وہ حدیث جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو، یہ حدیث مشہور کی تعریف ہے. خبر واحد کی دوسری قسم کا نام ہے خبر عزیز. خبر واحد کی دوسری قسم جو ہے یہ خبر عزیز ہے. خبر مشہور اوپر چلی گئی، اور دوسری قسم ہے خبر عزیز. جس حدیث پاک کو روایت کرنے والے 2 سے کم نہ ہوں، یہ تعریف ہے حدیث عزیز کی یا خبر عزیز کی کہہ لیجیے. جس حدیث پاک کو روایت کرنے والے 2 سے کم نہ ہوں، کم سے کم 2 ہوں، اسے کہیں گے خبر عزیز یا حدیث عزیز. عزیز حدیث کی عزیز کہنے کی وجہ، یعنی عزیز حدیث عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ کثرت وجود کی وجہ سے، قلت وجود کی وجہ سے، معدوم الوجود کی وجہ سے. صحیح جواب ہے قلت وجود کی وجہ سے. عزیز قلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قلت وجود کی وجہ سے اسے عزیز کہتے ہیں. اچھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مثال کس کی ہے؟ مشہور کی ہے، حدیث عزیز کی ہے، حدیث غریب کی ہے. صحیح جواب ہے حدیث عزیز کی مثال ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث عزیز ہے. وہ حدیث پاک جس کو روایت کرنے میں شخص واحد منفرد ہو، یہ تعریف ہے حدیث غریب کی. یعنی ایک ہی شخص روایت کرے جس حدیث کو، اسے حدیث غریب کہتے ہیں. وہ حدیث پاک جس پر عمل کرنا واجب ہو، یہ تعریف ہے مقبول کی. ٹھیک ہے. حدیث مقبول پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. وہ حدیث پاک جس میں مخبر بھی کی جانب صدق راجع نہ ہو، یہ تعریف ہے مشہور کی، مردود کی، موضوع کی. صحیح جواب ہے مردود کی. ٹھیک ہے. وہ حدیث پاک جس میں مخبر بھی، یعنی اس کی خبر دینے والے کی جانب صدق راجع نہ ہو، تو اس سے کہ جو ہے یہ حدیث مردود ہوتی ہے. خبر واحد کی تمام اقسام فائدہ دیتی ہیں علم ضروری کا، علم نظری کا، علم ضنی کا. صحیح جواب ہے علم نظری کا. ٹھیک ہے. خبر واحد کی تمام اقسام علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں. مختلف بالقرائن کا تعلق ہوتا ہے خبر مشہور سے.
خبر واحد کی تمام اقسام سے، خبر متواتر سے۔ صحیح جواب ہے خبر واحد کی تمام اقسام سے، ٹھیک ہے۔ متحف بالقرائن کا تعلق جو ہے خبر واحد کی تمام اقسام سے ہے۔ خبر متحف، مختلف نہیں ہے، متحف بالقرائن کی نوع اول جس سے صحیحین نے تخریج کیا ہو، پہلی قسم جسے صحیحین نے تخریج کیا ہو۔ خبر متحف بالقرائن کی نوع ثانی ہے مشہور، ٹھیک ہے۔ خبر متحف بالقرائن کی نوع ثالث ہے مسلسل۔